السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 8ویں حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعمال اپنی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غلام آزاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی وغیرہ سب اچھے کام اپنی اپنی خاص شکلوں میں نظر آئیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ جواب ملے گا تم سب نیک ہو، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، بوقت ضرورت تم سے پوچھا جائے گا۔ اسلام بھی اپنی مخصوص صورت میں آ کر کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ حکم ہوگا قریب آ، آج تیری ہی وجہ سے لوگوں سے پکڑ ہوگی اور تیرے ہی سبب معافی کا اعلان ہوگا۔ حضرت شاہ رافع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ اسلام سے کلمہ توحید کا مضمون مرد ہے، واللہ تعالی عالم۔ بارگاہ مالک الملک سے حکم جاری ہوگا اے فرشتو ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کے پاس بھیج دو۔ اس حکم کی تعمیل میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ مومنین کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور نافرمانوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہوگی، ہر شخص اپنے دفتر کو ایک ہی نظر میں دیکھ لے گا۔ سوال و جواب کا سلسلہ اور گواہیاں۔ اول کافروں سے تو توحید و شرک کے متعلق سوال ہوگا، وہ جواب دیتے ہوئے شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ہرگز شرک نہیں کیا۔ ان کے قائل کرنے کے لیے زمین کے اس قطع کے جس پر شرک کرتے تھے اور اس رات دن اور مہینے کو جس میں کفر کرتے تھے، جو وہ جواب دیں گے قرآن میں ہے۔ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے منہ پر مہر لگائی جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جن پر ان کی اولاد کے روزانہ افعال ظاہر کیے جاتے تھے اور ملائکہ جو ان کے اقوال و افعال کو قلم بند کرتے تھے، بطور گواہ بلایا جائے گا۔ مگر جب کمال انکار کی وجہ سے تمام مذکورہ بالا شہادتیں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی تو ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، تب ان کا ہر عضو اعمال سیاہ پر گواہ ہو جائے گا۔ شہادت ختم ہونے پر اولا اپنے اعضاء پر لعن طعن کریں گے کہ ہم نے تو جو کچھ کیا تھا تمہارے ہی لیے کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم خدا کے حکم سے تمہاری تابعداری میں تھے۔ اس کا مطلب یہ باتیں جسم کر رہا ہے۔ اب اسی کے حکم سے گویا ہوئے بے شک تم ظالم تھے، کیونکہ تم نے مالک حقیقی کی خلاف ورزی کر کے ہم کو بھی اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ خدا نے جو ہم کو تمہارا متی بنایا تھا اس کا تم نے کچھ شکر ادا نہ کیا، نہ ہماری تابعداری کی، اصلی غرض سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس وہ لاچار ہو کر اپنے شرک و کفر کا اقرار کر لیں گے اور ملزم قرار پائیں گے۔ قرآن کریم میں اوپر والے حالات کی منظر کشی اس طرح کی ہے، اور کافر اپنے جسموں کی کھالوں کو کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اعضاء بولیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جائے گا۔ وہ اپنے اعضاء کی گواہی اور حقیقی جواب سن کر اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیں گے، پس ہلاکت ہے جہنم والوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر امت محمدیہ کی گواہی۔ وہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اول یہ کہیں گے کہ ہم احکام الہی کے جاننے سے بالکل بے خبر تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا میں نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا، انہوں نے میرے احکام کو نہایت امانت داری کے ساتھ پہنچایا، تم نے کیوں غفلت کی اور احکام کو کیوں تسلیم نہ کیا؟ جواب میں کہیں گے نہ تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی حکم پہنچا۔ بس اول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ ارشاد فرمائیں گے اے جھوٹو، اے حق سے منہ موڑنے والو، کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو 950 برس کی مدت دراز تک طرح طرح کے وعید سنا کر عذاب الہی سے ڈرایا، احکام الہی پہنچائے، کتنی محنت و کوشش کی، اعلانیہ و پوشیدہ طور پر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے اسبات میں کس قدر کوشش کی، کھلی دلیلوں اور موضوع سے ان کو ثابت کیا۔ قرآن کریم میں ہے پس وہ اپنی قوم میں 50 برس کم 1000 سال تک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1400 برس کی تھی، جس میں 950 برس وعیز میں صرف ہوئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ فلاں مجلس میں میں نے تم سے اس طرح کہا تھا اور تم نے ایسا جواب دیا تھا؟
اس طرح وہ اپنی تبلیغ اور ان کے انکار کے دیگر قصص یاد دلائیں گے، مگر وہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ کبھی تم سے کوئی خدائی حکم سنا۔ اس پر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا، اے نوح اپنی تبلیغ رسالت کے گواہ پیش کرو۔ آپ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے متعلق فرمایا، اے امت محمدیہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اسی آیت کی سچائی ظاہر ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ امتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پس اس امت کے علماء صدیقین اور شہداء حاضر کر دیے جائیں۔ وہ عرض کریں گے ہاں ہم ان کے گواہ ہیں، بے شک تو نے ان کو رسول بنا کر تبلیغ احکام کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا تھا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ ہی نے فرمایا کہ امت نوح کے کافر کہیں گے کہ نہ تو تم ہمارے زمانے میں تھے، نہ تم نے ہماری حالت دیکھی، نہ ہماری گفتگو سنی، پھر تمہاری شہادت ہمارا مقدمے میں کیوں کر قابل سماعت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہوگا۔ اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اور رسول تمہاری گواہوں پر گواہ بن جائیں گے اور فرمائیں گے جو کچھ میری امت نے کہا وہ بالکل بجا درست ہے، کیونکہ ان کو اس حقیقت حال کا ثبوت دنیا میں بذریعہ خبر الہی پہنچا ہے جو معائنہ و مشاہدہ سے کہیں کبھی ہے، تب جا کر یہ کافر ساکت ہو کر ملزم قرار پائیں گے۔ ان کے بعد اسی طرح حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ کی امتیں بالترتیب مقابلہ و مباحثہ کر کے بلا آخر قائل ہو جائیں گے اور ملزم قرار پائیں گے۔ اس کے بعد عذر و معذرت کرتے ہوئے کہیں گے اے خداوند اس وقت ہم نے نہیں سمجھا، خطا ورانہ گناہ گار ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کے باعث اور لوگ تھے، پس ہمارے عذاب کو ان کی گردنوں پر رکھ کر ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ وہاں تیرے احکام کو قبول کر کے نیک عمل کرے۔ بارگاہ الہی سے جواب ارشاد ہوگا تمہارا عذر قابل سماعت نہیں، جو سمجھانے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا، تم کو ہم نے لمبی مدت تک فرصت دی تھی، اب دنیا میں واپس جانا ناممکن ہے۔ کیا دنیا میں ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ سچائی کو بخوبی معلوم کر سکتا؟ اور حالانکہ سمجھانے والا پیغمبر بھی تمہارے پاس آ گیا تھا۔ بس اب یہ لیت و لال کیسی، اس کے ساتھ ہی ان کے کیے ہوئے نیک اعمال جیسا کہ کفار ہسپتال بنواتے ہیں، مخلوق خدا کی خوشی و آرام کے لیے دیگر خدمات انجام دیا کرتے ہیں، وہ برباد ہو جائیں گے اور گناہوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ اسی حقیقت کو اس دنیا میں قرآن کریم آشکار کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے زوم میں جو کچھ نیک اعمال بتوں کے لیے کیے تھے بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، ماں سوا ان کے جو کچھ انہوں نے خدا کے لیے کیے تھے۔ ان کا یہ سبب جہالت و معرفت و مخالفت احکام الہی دنیا میں صلہ دے دیا گیا، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ کے مناظر، دوزخ کے کچھ حالات بخاری و مسلم میں ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوستیوں کا گروہ علیحدہ کر دو۔ آپ عرض کریں گے کہ کس حساب سے؟ ارشاد باری ہوگا کہ فی 1001 آدمی جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے واسطے۔ اس وقت لوگوں میں اس قدر ہلچل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ جس جس شخص نے عمل کیا ہے وہ اپنے اپنے معبود سے خود جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ پس جس وقت وہ اپنے معبودوں کی جستجو میں ہوں گے تو بت پرستوں کے لیے وہ شیاطین جو بتوں سے تعلق رکھ کر بت پرستی و سرکشی کے باعث بنے تھے اور خواب و بیداری میں نئے نئے کرشمے دکھاتے تھے سامنے آ جائیں گے، اور جو جماعتیں کہ حضرت عیسیٰ و ملائکہ و دیگر انبیاء علیہ السلام و اولیاء کو پوچھتی تھی چونکہ یہ صالحین ان کے بد اعمال سے بیزار تھے اور در حقیقت ان کی گمراہی کے باعث بھی شیاطین ہی تھے، اللہ کا یہ ارشاد سچا ہو رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارے، اور یہ ظالم اسے پکارتا ہے جو اس کی باتوں اور دعاؤں کو سننے سے بے پرواہ ہے۔ جب قیامت کے دن ان بتوں اور ان کے ماننے والوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کریں گے، لہٰذا وہی شیطان ان کے سامنے آ جائیں گے۔ پس جو فرشتے انتظام پر مامور ہوں گے وہ ان سے دریافت کریں گے کیا تمہارے معبود یہی ہیں؟ وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ بوجہ اس مناسبت و مانوے کے جو ان کو بتوں کے ساتھ تھی کہیں گے در حقیقت ہمارے معبود یہی ہیں۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ انہی کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا تک پہنچا دیں۔ پس یہ بسبب شدت پیاس اپنے معبودوں سے پانی طلب کریں گے، اس پر ان کے لیے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہو جائے گا، وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے، پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ آگ ہے جو بڑی لپٹوں سے ان کی طرف کھنچتی ہے۔ اس وقت دوزخ میں سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح ان کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دیں گی۔
تو دوستو آج ہم اپنے ٹاپک کو یہاں پر روکتے ہیں، کل اس کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اور آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔